نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی آپس میں مل جل کر گزارنے کی ترتیب سکھائی ہے اور پھر اس کے آداب بھی بتائے ہیں کہ جب ہم مل جل کر زندگی گزاریں گے معاشرے کے اندر تو کس طرح وہ زندگی خیر و برکت والی ہو جائے، سکون والی ہو جائے. اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم اس خالق کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی اس معاشرتی زندگی کو، گھریلو زندگی کو ان اصولوں کے مطابق بنائیں. چنانچہ قرآن مجید میں سے آج جن اصولوں کا ذکر مقصود ہے وہ ہے کہ ہم گھریلو زندگی میں ایک دوسرے کا احترام اور اکرام جب تک کرتے رہیں گے جب تک گھر کی زندگی میں سکون رہے گا. اور جب جس گھر میں سے، جس معاشرے میں سے، جس ادارے میں انسان زندگی گزار رہا ہو وہاں آپس کا احترام اور آپس کا اکرام وہ ختم ہو جائے، پھر آپ جو جی چاہے کرتے رہیے، وہاں ماحول میں سکون نہیں ہے، وہاں خیر و برکت نہیں ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ وہ احترام اور اکرام 3 چیزوں میں کرنا ہے. کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے، بہت سیدھی سی باتیں ہیں کہ 3 چیزوں میں احترام اور اکرام کا معاملہ کرنا ہے. اور اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کے اندر بھی کمی آ جائے وہ گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اور وہ تینوں چیزوں ہر بندے، تینوں کی تینوں چیزیں ہر بندے کے اختیار میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو ایسے بیان فرمایا حدیث میں، فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے. حرام کے نا 2 معنی ہوتے ہیں. ایک حرام کا معنی ہوتا ہے ممنوع، حلال حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ایک حرام کا معنی ہوتا ہے عزت، احترام. یہ حرام کے دونوں معنی ہیں. بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ والی جو مسجد ہے اس کو کہتے ہیں مسجد الحرام. تو بعض لوگ الجھتے بھی ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اسے تو مسجد حلال ہونا چاہیے، اسے مسجد حرام تو نہیں ہونا چاہیے. خانہ کعبہ والی مسجد کو اس کو مسجد حلال کہنا چاہیے، مسجد حرام تو بڑی بری بات ہے. پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ حرام کا ایک معنی ممنوع، منع ہونا جو حلال حرام میں ہوتا ہے، اور ایک حرام کا معنی عزت والا. تو مسجد حرام کا معنی عزت والی مسجد، اور اس میں حرام کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ اس میں قتل و قتال حرام ہے. وہاں قتل و قتال حرام ہے، اس لیے بھی اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، تو وہاں بھی حرام سے معنی ایک تو قابل احترام اور دوسرا حرام حلال والا بھی ہے. اور وہ اس طرح کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کے مال میں خیانت کرنا حرام، اس کی جان میں خیانت کرنا حرام.
اس کی آبرو عزت میں خیانت کرنا حرام، یہ معنی بھی ہے۔ تو یہاں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، حلال حرام والا بھی اور عزت والا بھی، احترام والا بھی۔ اب ہم نے ماحول کے اندر جب دیکھا کہ جہاں جہاں بے سکونی نظر آتی ہے گھریلو زندگی میں، وہاں ان تین چیزوں کے اندر کہیں خرابی آتی ہے، یا میاں بیوی اور بچوں کے درمیان مال میں خیانت شروع ہو جاتی ہے، مال کی حرمت، مال کا احترام، باپ مال کما رہا، اولاد اس کو بے دریغ اڑا رہی، ضائع کر رہی، گھر میں سے سکون ختم ہو جائے گا کیونکہ مال کا احترام نہیں رہا۔ بیوی شوہر کے مال پہ نظر رکھ رہی، کیسے اس سے پیسے حاصل کروں، کس وقت اس کے پیسے اس کے آنکھوں میں دھول جھونک کر میں حاصل کروں، کیسے بہانے استعمال کروں، کیا غلط بیانیاں کروں کہ اس میاں سے پیسے نکلواؤں۔ اب وہ مال کا احترام نہیں ہے دین میں، وہاں بے سکونی آ جائے گی۔ اور شوہر کا بیوی کے مال پر نظر، وہ احترام نہیں کر رہا، بیوی کے پاس زیور پڑا ہوا جو ماں باپ نے دیا اس کے یا آپ نے دیا، اب بیوی کے زیور پر نظر ہے، اس کو کسی طرح بیچے، اب میں نے کاروبار میں لگانا ہے بیچو، اب میں نے گھر بنانا ہے اس کو بیچو، اب میں نے فلاں کرنا ہے اس کو بیچو، میں اب مشکل میں اس کو بیچو۔ یہ بندہ کبھی بنا کے بھی نہیں دے گا دوبارہ، یہ جو بیوی کے زیور کو بیچنے والا ہوتا ہے دوبارہ بناتا کبھی نہیں۔ اور وہیں سے گھروں میں دوریاں شروع ہوتی ہیں، بیوی کہہ تو دیتی ہے بیوی آپ کا ہی ہے، استعمال کر لیں، وہ حالات بھی دیکھتی ہے، پریشانیاں بھی دیکھتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے بھیج دیں، آپ اپنی پریشانی کو کم کریں، لیکن اس کے دل پر جو بوجھ ہے نا اس زیور کو بیچنے کا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ بھول جائیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا کہ یہ مال بیوی کا تھا اور شوہر کی نظر بیوی کے مال پر تھی، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا اللہ یہ کہ پھر سوائس کے تو اس کو بنا کر دے دے، اسی طرح کا یا اس سے ملتا جلتا بنا کر دے دے تو یہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ آگ دن میں لگی رہے گی اور وہ بے سکونی کا ذریعہ بنے گی۔ مال کا احترام، بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں جو اچھی بیوی کی خصوصیات بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت نگہبان ہوتی ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اس کے بچوں کی اور اس کے مال کی، نگہبان ہوتی ہے، اجاڑنے والی نہیں ہوتی۔ اور اگر بیوی کا مزاج اجاڑنے والا ہو، ضائع کرنے والا ہو، گھر میں سکون ختم، کیونکہ مال کا احترام نہیں ہے۔ مال کا احترام تو اس کو جائز طریقے سے خرچ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا احترام اتنا سکھایا، چھوٹی چھوٹی باتیں گھروں کی، چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے گھروں کے اندر بے سکونی ہے، اور وجہ مال، جان، عزت و آبرو کا احترام نہ ہونا آپس میں، میاں بیوی بچے، گھر میں سکون ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع ترمذی کی حدیث، ایک صحابیہ نے پوچھا، بلکہ ازواج مطہرات میں سے بھی ایک نے پوچھا، ایک تو صحابیہ والی روایت، ایک ازواج مطہرات والی روایت ہے کہ یا رسول اللہ ہم شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ان زوجہ مطہرہ نے پھر یہ پوچھا کہ کیا ہم کوئی کھانے کی چیز شوہر کی اجازت کے بغیر دے سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک افضل اموالنا، یہ تو ہمارے مالوں میں سے سب سے افضل ہے، اس کے لیے تو اجازت درکار ہے، اس کے لیے تو اجازت درکار ہے۔ اور جب گھروں میں یہ ماحول بن جائے،
مال کی بے احترامی کا سوچیے گا، گھروں میں سے سکون کیسے ختم ہوتا ہے کہ بیوی کا یہ مزاج بن جائے کہ میں شوہر کی چیزیں، شوہر کا لایا ہوا مال کسی نہ کسی طرح اپنے میکے میں منتقل کروں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، بیوی کا مزاج کہ میں کسی طرح شوہر کی چیزیں، شوہر کا مال، کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری چیزیں، کوئی اور کپڑے وغیرہ یہ وہ آہستہ آہستہ میں میکے میں منتقل کروں اپنے بہن بھائیوں کو، شوہر کی اجازت کے بغیر۔ شوہر کی اجازت کے ساتھ تو 100% وہ تو احترام ہے، اور شوہر کا یہ انداز ہو جائے کہ وہ گھر کی چیزیں، بیوی کی چیزیں، اس کی جہیز کی چیزیں، اس کی لائی ہوئی چیزیں وہ دائیں بائیں اپنے عزیز و قارب، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو منتقل کرنا شروع کر دے گا، یہ مال کی بے احترامی گھروں میں ہو رہا، گھروں میں ہو رہا، اور یہ بے سکونی کا ذریعہ۔ تو میں نے وہ مال کے احترام کی صورتیں عرض کی کہ آج معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر جو بے سکونی آئی مال کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر بچوں میں بھی یہ چیز بچپن سے پیدا کی جائے، بیٹا ماں باپ کے مال کا احترام کرنا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس میں چوری نہیں کرنا، اس میں خیانت نہیں کرنا، بچپن سے ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جائے، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو تو ماں باپ سمجھتے ہوں کہ یہ مال کا احترام کرنے والا ہے بچہ، فضول خرچی نہیں کرتا، مال اجاڑتا نہیں ہے، بیکار چیزیں نہیں خریدتا، فضول خرچی نہیں کرتا، ضرورت کی جگہ۔ یہ مال کے احترام کی صورت ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان کا احترام، جان کا احترام۔ اگر گھریلو زندگی کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہا، میاں بیوی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو جائیں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کے مزہ آئے، پریشان کر کے مزہ آئے، نقصان پہنچا کے مزہ آئے، بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، ماں باپ بچوں کی جان کو نقصان پہنچا کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کر رہے ہوں، وہاں گھروں میں سوائے بے سکونی کے اور کیا ہوگا؟ چھوٹے بچے ہوں، نابالغ بچے ہوں، ان کو کبھی تربیت کے لیے ہلکا پھلکی پٹائی کر لینا، ہلکا پھلکا مار لینا، گنجائش موجود، بخاری شریف کی حدیث موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو واضربوهم ان کی پٹائی کر سکتے، لیکن 10 سال کے بچے، جوان بچے کے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ آج معاشرے میں غلطی ہو رہی ہے ماں باپ سے، ہم جب جان کا احترام نہیں کریں گے اس گھریلو زندگی میں سکون کیسے ہوگا؟ کیا مار سے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ کس کے مسائل؟ مار پیٹنے سے گھر کے مسائل حل ہوئے ہیں آج تک؟ ہاں، بچے کی تربیت میں اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ نابالغ بچہ، اس کے اندر ابھی احساس سے خودداری پیدا نہیں ہوتا، آپ اس کو 5ویں کلاس کا، تیسری کلاس کے بچے کو استاد صاحب مارتے ہیں تھپڑ، وہاں جا کے گرتا، تھوڑی دیر بعد ہنستا ہے، ساتھیوں سے بات چیت کرتا ہے، لیکن جوان بچے پر ہاتھ اٹھایا جائے اس کے اثرات کچھ اور ہیں۔ جان کا احترام، جس گھر کے اندر میاں بیوی یعنی ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کی جان کا احترام کرتے ہوں، وہاں اولاد کے اندر بھی جان کا احترام پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے ہوں اور سب کے سامنے ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں بچوں کے اندر بھی یہ بات خود بخود منتقل ہو جاتی ہے۔ اب میں نے یہ تو عرض کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے چھوٹے بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت میں
بیویوں پر بھی ہاتھ اٹھانے کی اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. واللاتی تخافون نشوزہن وہ عورتیں جن کی تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو. شرعی طور پر نافرمانی یہ نہیں ہے کہ کپڑے استری کیوں نہیں کیے تو کھانا کیوں نہیں بنایا, نہیں, شرعی امور میں گناہ کبیرہ کے اعتبار سے, عفت اور عصمت کے اعتبار سے. فعظوہن ان کو نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع نہ مانے تو ان کو بستروں سے الگ کر دو نفسیاتی طریقے. پھر نہ مانے تو واضربوہن, سورہ نساء میں اجازت ہے کہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن تمام مفسرین نے لکھا کہ اتنی زور سے بیوی کو نہیں مارا جا سکتا کہ جس سے زخم پیدا ہو جائے, ہڈی ہو جائے, ہڈی ٹوٹ جائے یا کوئی خون وغیرہ نکلے. یہ مراد نہیں ہے قرآن میں. اب یہ آیت اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کی اجازت دی. قرآن حکیم میں بیوی کو مارنے کی اجازت موجود سورہ نساء میں, لیکن اب جو اگلی بات کہنے لگا وہ سننے والی ہے. دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو مارنے کی اجازت دی بخاری کی حدیث, اور سورہ نساء میں بیوی کو مارنے کی اجازت موجود گناہ کبیرہ کی صورت میں اگر کوئی گناہ باز آئے تو. لیکن اب جو اگلی بات عرض کرنے لگا وہ بڑی توجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کی تو اجازت دی, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود, حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک واقعہ نہیں سیرت طیبہ, یعنی عمل کس پر کیا, عمل کس پر کیا, اور بتایا کہ یہ مار پیٹ آخری چارہ کار, آخری چارہ کار. اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا, اس باپ کے پاس, اس شوہر کے پاس کچھ نہیں رہے گا, کوئی چارہ کار نہیں اس کے بعد. اس لیے آخری چارہ کار تک پہنچنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ بتایا کہ اگر آپ نصیحت کرتے رہیں, ہاں, واہجروہن فی المضاجع بستروں سے الگ کر دو. یہ وقت آیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حالات آتے تھے نا, گھریلو حالات. بتائے ایک مہینہ, بخاری شریف کی حدیث, ایک مہینہ ازواج مطہرات سے الگ ہو کر بالا خانے میں رہے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی تھی نا حضرت حفصہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ نے کیا بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, طلاق نہیں. پھر جب بات اصلاح ہو گئی, درست ہو گیا سارے معاملات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے بعد دوبارہ گھر میں واپس آ گئے. آخری چارہ کار یہ بھی اختیار کی, سمجھایا, لیکن جان کا احترام, ایک مال کا احترام اور ایک جان کا احترام ہر صورت میں, ہر صورت میں. اور اگر بیوی کا مزاج ایسا بن جائے کہ وہ شوہر کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتی ہو, بچے بھی دیکھتے ہیں, اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو نقصان پہنچا کر, جانی نقصان پہنچا کر, تکلیف پہنچا کر, اذیت پہنچا کر خوش ہوتا ہو, بچے یہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ آگے منتقل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جان کا احترام کوئی چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اس معاشرے کے اندر جان کا احترام پیدا کر کے دکھایا, جان کا احترام پیدا کر کے دکھایا, مال کا احترام بھی پیدا کر کے دکھایا, جان کا احترام بھی پیدا کر کے دکھایا, اور بڑے زوردار طریقے سے, خالی میٹھی میٹھی باتیں کر کے نہیں, زوردار طریقے سے. کیسے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری شریف میں 6-7 جگہ آئی ہے, جامع ترمذی کے اندر موجود, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور
اسے مشہور محدثین کہتے ہیں اہل عرینا والی روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مال کے احترام میں کس حد تک اللہ کے حکم سے گئے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ اہل عرینا والی روایت کہ یہ اہل عرینا یہ اصل میں منافق تھے، بعد میں مرتد ہو گئے تھے اسلام سے۔ یہ 8 افراد آئے تو ان کو مرض الجوا، مرض الاستسقاء، پیٹ کا مرض لاحق تھا، جیسے آج کل ہیپاٹائٹس سی کی علامات ہوتی، بالکل وہ والی علامات تھی۔ پانی جسم میں بھر گیا تھا، پیٹ پھول گیا تھا، تھوڑے پھنسیاں بدن پہ نکل آئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم یہ صدقے کی اونٹنیاں آئیں مدینہ میں، ان کا دودھ پیو اور ان کا پیشاب جسم پر مل لو۔ حرام چیز جسم کے اوپر باہر ملنا جائز۔ تم ان اونٹنیوں کے صدقے کی اونٹنی کا دودھ پیو اور ان کا پیشاب بدن پر مل لو۔ انہوں نے ایسا کیا، وہ سارے تندرست ہو گئے اہل عرینا۔ اور بعد میں ان اہل عرینا نے ان صدقے کی اونٹنیوں کے جو صحابہ چرواہے تھے ان کو قتل کیا، تندرست ہونے کے بعد ان کو قتل کیا۔ ان صحابہ کی آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں پھیری، بخاری کی حدیث، گرم کر کے سلاخیں پھیری اور اونٹنیوں کو ہانک کر لے گئے۔ اگر میں اردو کا محاورہ بولوں نا تو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ یہ گھروں کے اندر اگر یہ ماحول بن جائے نا، شوہر کما رہا ہے، گھر بھی بنا کے دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آرام بھی کر رہا ہے، نقصان بھی اسی کو ہی پہنچانا ہے، یہ جب بچوں کا اور گھر والوں کا مزاج بن جائے نا، وہاں سکون ختم ہو جاتا ہے، وہاں سکون نہیں رہتا ہے۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ اب وہ اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے صحابہ کی جماعت بھیجی، یہ بھی بخاری کی پوری حدیث سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جماعت بھیجی، اور جب جماعت بھیجی وہ پکڑ کر لے آئے۔ بعد میں معلوم ہوا مرتد ہو گئے تھے اسلام سے۔ جب وہ آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی آیت محاربہ کے تحت، انما آیت پڑھ دوں ترجمہ کر دوں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ ترجمہ کروں گا پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مال کا احترام کیسے سکھایا۔ میٹھی میٹھی باتیں کر کے نہیں جناب، آیت کا ترجمہ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلائیں۔ فساد جان مال عزت و آبرو کی بے احترامی کو فساد کہتے ہیں۔ جان مال عزت و آبرو کی بے احترامی کو فساد کہتے ہیں۔ جو فساد کرتے ہیں زمین میں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی سزا اللہ نے کیا بتائی قرآن مجید میں اس آیت ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کو قتل کر دیں، جان مال کو نقصان پہنچانے والے، فساد کرنے والے، یا ان کو قتل کر دیں، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی دے دیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیں، او ینفوا من الارض، یا اس ملک میں سے ان کو نکال کر، اس سرزمین میں سے ان کو نکال کر، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ وہ ہے جن کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب اللہ نے رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرینا کے ساتھ جنہوں نے جان مال کو نقصان پہنچایا، مدینے کے اندر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کٹوایا،
بخاری شریف میں موجود، ان سب کے آٹھوں کے آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں پھروائیں، اور ان کو مدینہ سے باہر جو حرہ کا علاقہ ہے یا کالے پتھریلی زمین ہے وہاں جا کر ان کو ڈلوا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی کو دیکھا کرتا تھا کہ یکد الارض بفیہ حتی ماتوا، پیاس کی وجہ سے زمین کو چاٹتے تھے یہاں تک کہ مر گئے۔ اب کوئی آ کر مدینے کے ماحول کے اندر، مدینے کے معاشرے میں کسی کی جان مال کو نقصان پہنچائے گا؟ سوچیں۔ میں نے پھر عرض کیا یہ میٹھی میٹھی باتوں سے نہیں ہوتی، میٹھی میٹھی تقریروں سے نہیں ہوتی، یہ تو سمجھانے کے لیے قانون کا نفاذ، اور اس کو کہتے ہیں تمام فقہا نے لکھا کہ یہ ڈاکو اور رہزن کی سزا ہے جو یہ آیت محاربہ ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک یہ ڈاکو کی سزا ہے جو جان اور مال کو نقصان پہنچاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اس طرح مدینے میں امن آیا ہے، صرف قرآن مجید کی آیتیں پڑھ دی اور دم کر دیا اس سے نہیں ہوا۔ مدینے میں امن، مدینے میں امن ہوا اس قرآن میں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے۔ اور اب پڑھے لکھے لوگوں کے منہ سے یہ جملے نکلتے ہیں، بڑے قابل لوگ جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے منہ سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، جو اللہ نے جان مال کے لیے سزائیں رکھی ہے قرآن میں اس کو کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ اس کے لیے بڑے غور سے سننا چاہیے، یہ وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں، یہ وحشیوں کے لیے سزائیں، یہ معاشرے کے وحشیوں کے لیے سزائیں ہیں، یہ سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں، یہ معاشرے کے وحشیوں کے لیے سزائیں ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، جان مال کا احترام پیدا ہو گیا مدینے کے لیے، نہ کسی کے مال کی طرف کوئی ہاتھ اٹھاتا تھا، نہ کسی کی جان کے اوپر کوئی آتا تھا، سب کی تحفظ کا انتظام کیا۔ تیسری چیز اور آخری چیز، ایک جان کا احترام، ایک مال کا احترام، نمبر 3 عزت کا احترام، آبرو، عزت و آبرو۔ آج شوہر کہتا ہے بیوی میری عزت نہیں کرتی، بیوی کہتی شوہر میری عزت نہیں کرتا، بچے جوان ہو رہے کہہ رہے ہمارے گھر میں ہماری عزت ہی کوئی نہیں، ہم سے کچھ غلطی ہوئی، ہم ماں باپ سے اور ہمارے بیوی بچوں کے درمیان کچھ غلطیاں ہو گئی۔ کیوں احساس پیدا ہوا اس شوہر کے اندر کہ بیوی میری عزت نہیں کرتی؟ کیوں بیوی کے اندر یہ احساس ہوا یہ شوہر میری عزت نہیں کرتا؟ کیوں یہ احساس ہماری جوان اولاد، جوان بچے اور بچیوں میں پیدا ہوا کہ ماں باپ کے سامنے بچے اور بچیاں اور اپنے دوستوں میں کہتے ہیں ہم گھر میں ہماری عزت نہیں؟ کیوں؟ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی۔ آج گھر کے ماحول کو درست کرنا ہو 3 چیزوں کا احترام، گھر کا ماحول واپس آ جائے گا، بڑا پرسکون ماحول، معاشرے کا بھی، گھر کے ساتھ ساتھ پھر معاشرے کا، اسی کو پھر آپ پورے ملک میں بھی لے لیں، پورے ادارے کو بھی لے لیں۔ لیکن میں ایک اکائی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹ جو ہمارے گھروں کی صورت میں ہیں، اگر ہم ان کے اندر یہ چیزیں لانے کی کوشش کر لیں تو وہی گھر مل کر پھر معاشرہ بڑا ہو جاتا ہے، وہی ایک ایک گھر کر کے پھر محلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ شہر بن جاتا ہے، پھر وہ صوبہ بن جاتا ہے۔ لیکن آغاز تو گھر سے ہوگا، آغاز تو گھر سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب معاشرے کے ایک ایک فرد گھر کے ماحول میں ایک دوسرے کے مال کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ خیر، سکون اور برکت والی گھریلو زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔